زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی محفل لگا کرتی تھی جس میں سیدہ خدیجہ بھی شرکت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ وہ محفل لگی ہوئی تھی تو ایک اجنبی بندہ اس نے آ کر کہا کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام احمد ہوگا، تو تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اس نبی سے نکاح کرے۔ وہ عورتیں ایک دوسرے کے منہ پہ دیکھ کے ہنسنے لگیں۔ انہوں نے اس بندے کا مذاق اڑایا، اسے کنکریاں مارنا شروع کر دیں، مگر سیدہ خدیجہ نے اس بات کو سیریس لیا اور اسے کچھ نہیں کہا۔ سیدہ خدیجہ نے اسے کنکریاں نہیں ماری۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیدہ خدیجہ نے اپنی زندگی میں وہ نبی مبعوث ہوتے دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے نکاح بھی کیا۔ سیدہ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر خیال کرتی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ میں بڑی دلچسپی ہے، اور زید بن حارثہ سیدہ کے غلام تھے۔ سیدہ نے وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب نبوت کا اعلان ہوا تو غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ اس کی وجہ بھی سیدہ خدیجہ ہی بنی۔ اگر سیدہ خدیجہ وہ غلام حضور کو نہ دیتی اور وہ غلام حضور کی صحبت اختیار نہ کرتا تو سوچو یہ اسلام کی دولت سے کیسے مالا مال ہوتے۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے اور سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا۔ سیدہ خدیجہ ڈر گئیں اور گھبرا گئیں کہ کہیں یہ انسان رسول اللہ کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا۔ جب سیدہ کی ملاقات رسول اللہ سے ہوئی تو سیدہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے، وہ میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ سیدہ خدیجہ کو اللہ کا سلام دینا اور جنت کی بشارت بھی دینا۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کی جو رغبت دکھائی ہے وہ اس لیے دکھائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق مجھے پسند آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، ان کی یہ ادا بھی مجھے پسند آئی۔